اسی سبب پاکستان کے میزائل پروگرام پر بطور خاص نظر رکھی جاتی تھی، مگر جہاں پابندیاں ہوتی ہیں دباؤ ہوتا ہے، لاوا بھی وہیں سے نکلتا ہے۔ ملک کی خاطر سب کچھ تج دینے والے سرپھروں کی بھی اس بدقسمت ملک میں کوئی کمی نہیں تھی، اور یہ سرپھرے ہر شعبے میں تھے۔ عالمی طاقتوں کا شبہ تھا کہ پاکستان میزائل پروگرام کے متوازی ایک خفیہ پروگرام بھی ہے جس کی خوشبو کے سبھی متلاشی تھے۔ انڈیا بھی ازلی دشمن ہونے کے باعث ان عالمی طاقتوں میں شامل تھا۔ اس پس منظر میں پاکستان کے ایک اہم سائنسدان کا منحرف ہو کر میزائل پروگرام سے متعلق معلومات بیچنے کی آفر کرنا راہ کو باولے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ عرفان ڈوگر کو ٹارگٹ کر کے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی گئی تھی۔ دستیاب معلومات کے سبب عرفان ڈوگر کا ایک خاکہ سا بن گیا تھا۔ وہ ایک آزاد خیال اور رنگین مزاج شخص تھا۔ خاندگی زندگی اور بیوی بچوں کو اپنی آزادی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا تھا، اسی سبب اس نے شادی نہیں کی تھی۔ کچھ اڑتی خبر تھی کہ منحرف ہونے سے پہلے اس کا اپنے ایک ساتھی سائنسدان سے جھگڑا بھی ہوا تھا اور ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی تھی۔ ساتھی نے اسے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رنگے ہاتھ پکڑا تھا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں۔ اس کے بعد عرفان ڈوگر جنیوا میں جدید ہتھیار اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ایک کانفرنس کے بعد سے لاپتہ تھا۔ معلوم ہوا تھا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں اسے دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھیں۔ راہ کے ہاتھ آ کر وہ چکنی مچھلی کے مانند پھسل گیا تھا اور اناڑی کی آمد سے صاف ظاہر تھا پاکستانی ایجنسیاں اس کی راہ پر لگ چکی ہیں۔ راہ کا چیف ہر قیمت پر عرفان ڈوگر کو اپنی تحویل میں دیکھنا چاہتا تھا، اسی سبب راہ پوری قوت کے ساتھ متحرک ہو چکی تھی۔ آنند راؤ واپس آیا تو اس کے موڈ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ساچنا کے ساتھ بریفنگ کا سیشن کچھ زیادہ ہی خوشگوار ماحول میں ہوا ہے۔ ڈائریکٹر نے زبان کی نوک پر آیا ہوا زو مانی جملہ روک لیا، کام کی بات زیادہ ضروری تھی۔ آنند راؤ نے دوبارہ سے کرسی سنبھالی تو ڈائریکٹر بولا۔ آنند راؤ کے چہرے پر وہ مخصوص چمک اور سختی نمودار ہو گئی تھی جو اسے ایک غیر انسانی ٹچ دیتی تھی۔ وہ بولا، اونگا پہنچ جاؤں، اگر اناڑی اس ڈوگر کو نگل بھی چکا ہے تو حلق چیر کر نکال لاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کرسی چھوڑ دی۔ ڈائریکٹر کے وجود میں اس لہجے نے سرد لہر دوڑا دی تھی۔ اس کی توصیفی نظریں باہر جاتے آنند راؤ کی پشت پر جمی ہوئی تھی۔ فان کے خاص مخبر کے ذریعے ڈوگر سے متعلق کوئی خاص خبر نہیں مل سکی تھی۔ اناڑی اپنے طور پر حرکت میں آ چکا تھا۔ ماسوہاتا ساحل کے ساتھ آباد ایک خاص بڑا قصبہ تھا اور ماسوہاتا کو بٹھل کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ آلودگی سے اٹی ہوئی کم گہرے پانی کی چھوٹی سی بندرگاہ پر چھوٹی بڑی موٹر والی کشتیوں کی بھرمار تھی۔ بظاہر ماسوہاتا کے مکینوں کا پیشہ ماہی گیری تھا، مگر حقیقت میں ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد سمگلنگ کے شعبے سے وابستہ تھا۔ گہرے پانیوں میں لنگر انداز ہونے والے بحری جہازوں پر مال انہی چھوٹی بڑی کشتیوں کے ذریعے آتا اور چڑھایا جاتا تھا۔ اناڑی گنگریالے بال، سانولی رنگت، پھیلی ناک اور ایک خاص کیمیکل کی مدد سے سجائے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ ایک افریقی نوجوان ہی نظر آ رہا تھا۔ شارٹ اور ٹی شرٹ میں اس کا توانا جسم نمایاں تھا۔ نظر آنے والے جسم کے حصے بھی چہرے کے ہم رنگ تھے۔ اناڑی بندرگاہ کے ایک قدرے ویران حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں نیلے رنگ کے مخصوص قسم کے ڈرموں کی بھرمار تھی اور فضا میں ڈیزل کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی۔ ڈرموں پر فارسی میں کچھ پرنٹ تھا جس میں بندر عباس کا لفظ نمایاں تھا۔ بظاہر تو یہ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل ہی نظر آتا تھا۔ خطرناک صورتحال والے دو افریقی دور سے ہی نظر آ گئے تھے جو کڑے تیوروں سے اناڑی کو گو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے مقامی زبان میں کچھ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ انداز تنبیہ کرنے کا سا تھا۔ وہ اناڑی کو وہاں سے دور جانے کا کہہ رہا تھا۔ اناڑی نظر انداز کرتا ہوا پر اعتماد قدموں سے اس کے پاس پہنچ گیا جس کے پاس افریقی کھڑے ہوئے تھے۔ ایک افریقی نے چلانے کے انداز میں کچھ کہا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنی بیلٹ میں اڑ سے پسٹل پر پہنچ گیا تھا۔ دوسرا بھی آنکھوں میں سرخی لیے اناڑی کو ایسے گورنے لگا جیسے کچا چبا جائے گا۔ اناڑی مقامی یا افریقی میں بولی جانے والی کسی اور مقامی زبان سے تو نابلد تھا۔ اس نے جواب میں ایک زبان کا دریا بہا دیا۔ اس دوران اس نے متعدد دفعہ بٹھل دادا کا نام لیا تھا۔ بٹھل اسی نام سے معروف تھا۔ دونوں کے تیور کچھ ڈھیلے پڑے، ساتھ ہی دونوں نے الجھن آمیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، انگلش؟ اناڑی نے جواب میں فوراً اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد اس نے جو کچھ انگریزی میں کہا وہ اناڑی کے پلے نہیں پڑا۔ نہ جانے یہ کون سی انگریزی تھی۔ بہرحال اشاروں اور کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی مدد سے اناڑی انہیں یہ بتانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ بٹھل دادا سے ملنا چاہتا ہے۔ ایک افریقی نیچے پڑے ڈرموں کی ایک دیوار کے عقب میں غائب ہو گیا۔ دوسرے نے اناڑی کی تلاشی شروع کر دی۔
فان کی طرف سے مہیا کی جانے والی مقامی کرنسی اور ایک پرانی ساخت کا ریوالور فوراً ہی برآمد ہو گئے۔ افریقی نے ریوالور پر حقارت بھری نظر ڈالی اور اسے اپنی بیلٹ میں اڑس کر نوٹ واپس اناڑی کے شارٹ کی جیب میں ٹھونس دیے۔ اس دوران ڈرموں کی دیوار کے عقب میں غائب ہونے والا افریقی بھی واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ پھولے ہوئے چہرے اور لہو رنگ آنکھوں والا ایک انڈین تھا۔ سرخ آنکھوں اور گٹھے ہوئے جسم کے ساتھ وہ ایک خطرناک شخص محسوس ہوتا تھا۔ اس کی نگاہوں کا مرکز اناڑی تھا۔ آتے ہی اس نے دبنگ انداز میں ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں پوچھا، دادا سے کیا لینا دینا ہے تجھے؟ اناڑی نے بھی اسی جیسی انگریزی میں کہا، دادا کو بیچنے کے لیے میرے پاس کچھ خاص سامان ہے۔ مکمل ہوم ورک کے ساتھ یہ گائیڈ لائن اسے فانگ نے دی تھی۔ انڈین نے افریقی سے مقامی زبان میں کچھ پوچھا۔ جواب میں افریقی نے اناڑی کا ریوالور نکال کر انڈین کو تھما دیا۔ انڈین نے الٹ پلٹ کر ریوالور کو دیکھا، ایک نظر اناڑی پر ڈالی اور ریوالور اپنے ساتھی افریقی کی طرف اچھالتے ہوئے اناڑی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ ساتھ چلتے ہوئے انڈین نے دوستانہ انداز میں کہا، میرا نام وکی اوبرائے ہے، تم یقیناً کہیں اور سے آئے ہو، ورنہ یہاں کے مقامی مجھے دیکھتے ہی جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اناڑی نے لجاجت سے کہا، اس کوتاہی کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں آج ہی سوزی لینڈ سے یہاں پہنچا ہوں، میرا نام زابی ہے اور میں ٹوگا قبیلے سے ہوں۔ اس دوران وہ ڈرموں کی دیوار سے دوسری طرف پہنچ گئے۔ یہاں 2 سکونتی ٹریلر پڑے ہوئے تھے جن کے اوپر اے سی کے آؤٹر کے پنکھے گردش کر رہے تھے۔ وکی نے سر گھما کر دلچسپی سے اناڑی کو دیکھا۔ اوہ، ٹوگا افریقہ کا سب سے پراسرار اور الگ تھلگ قبیلہ جو کالے جادو کے حوالے سے بڑی شہرت رکھتا ہے، مگر تمہیں پہلے بتا دوں، ہم لوگ جادو شادو پر بالکل یقین نہیں رکھتے اور وقت برباد کرنے والے کو بیکار میں ہمارے کام آنا پڑتا ہے۔ اناڑی نے دانت نکالے، میں جادو بیچنے نہیں آیا، اگر تمہارا وقت برباد ہو تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ اس اعتماد نے وکی کو متاثر کیا۔ اس نے دوستانہ انداز میں اناڑی کے بازو کو چھو لیا۔ وہ ایک کنٹینر کے سامنے پہنچ گئے۔ وکی نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اناڑی بھی اس کے عقب میں تھا۔ کنٹینر کے اندر خوشگوار خنکی اور الکوہل کی بو تھی۔ نیچے ایک گدے پر سفید فام لڑکی چادر اوڑے محو خواب تھی۔ اس کے سنہرے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ خاصی خوش شکل اور کم عمر تھی۔ نیند کے عالم میں وہ بڑبڑائی۔ اس کے ملیح چہرے پر ناخوشگواری نظر آئی۔ غالباً اس آمد و رفت نے اس کی کچی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ وکی نے ہونٹوں پر انگلی کے اشارے سے اناڑی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بچوں کے انداز میں پچکارنے لگا۔ چند لمحوں میں لڑکی نے کروٹ بدلی اور اپنا چہرہ بھی چادر میں چھپا لیا۔ وکی نے اناڑی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور بے آواز قدموں سے گدے کے پاس سے گزر کر ایک باری پردہ ہٹایا۔ اناڑی نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ پردے کے دوسری طرف تاریکی اور گھٹن تھی۔ وکی نے لائٹ جلائی تو یہاں فرشی نشست کا انتظام تھا۔ دونوں جوتے اتار کر میلے اور سیلن زدہ گول تکیوں سے لگ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی وکی نے دبی آواز میں کہا، بیچنے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ تو میں دادا کو ہی بتاؤں گا۔ وکی جرائم کی دنیا کا مانا ہوا کھلاڑی تھا۔ نوجوان کا اعتماد اسے کھٹکا، مگر وارے کے سودے کے لالچ نے اس کھٹک کو دبا لیا۔ وجود میں اٹھتے ہوئے اشتعال کی لہر کو دباتے ہوئے اس نے لہجے کی نرمی برقرار رکھی۔ دیکھو، مجھے مطمئن کیے بغیر دادا سے ملاقات ناممکن ہے۔ چھوٹی موٹی ڈیل میں اور وشو ناتھ۔ اناڑی نے اس کی بات کاٹی۔ اگر ڈیل چھوٹی نہ ہو تو؟ دونوں کے درمیان ان الفاظ کی باز گشت تھی۔ وکی اوبرائے کو موٹی پکڑ کی خوشبو آنے لگی۔ اس نے نرمی سے کہا، پھر دادا ہی ڈن کرے گا، مگر میرا مطمئن ہونا پھر بھی ضروری ہے۔ دادا کے پاس میں ہی تمہیں لے کر جا سکتا ہوں۔ اناڑی کو محسوس ہوا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور وکی کی طرف جھکتے ہوئے قدرے رازدارانہ انداز میں کہا، میرے پاس 2 درجن سے زائد سرخ پشت والے بندر ہیں اور مجھے ان کی عالمی مارکیٹ میں قیمت کا بھی اندازہ ہے۔ یہ کہہ کر اناڑی خاموش ہو گیا۔ وکی نے بڑی مشکل سے اپنے تاثرات کو قابو میں رکھا تھا۔ مختصر سے وجود کے مالک یہ بندر حال ہی میں دریافت ہوئے تھے اور دنیا بھر میں ان کی بے پناہ مانگ تھی۔ وکی نے قدرے بے نیازی سے کہا، دادا شاید ہی ان بندروں کی خریداری میں دلچسپی لے۔ تمہیں بندروں کی عالمی مارکیٹ کا تو اندازہ ہے، مگر ان کے اخراجات کا اندازہ نہیں ہے۔ ایسے میں ایک سودے میں دادا نے خاصا نقصان اٹھایا ہے۔ اناڑی دل ہی دل میں ہنسا۔ فان کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ ان بندروں کے حصول کے لیے 2 ہفتے پہلے بٹھل باولا ہو رہا تھا۔ اناڑی نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ پھر تو میں نے تمہارا وقت ہی برباد کیا ہے۔ اس بربادی کی سزا یا جرمانہ بتا دو۔ وکی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنائیت بری بے تکلفی دکھائی۔ بیٹھ یار، اب آ گیا ہے تو کچھ کرتے ہیں۔ اناڑی نے دوبارہ سے بیٹھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، مگر ڈیل صرف دادا سے ہوگی۔
وکی کو دوبارہ اشتعال نے پکڑا مگر سرخ پشت والے بندروں نے اشتعال کو دبا دیا، مگر لہجے کی تلخی قابو میں نہیں آئی۔ اپنے سامان کی ویڈیو اور تصویریں اس نمبر پر واٹس ایپ کر۔ اناڑی کی تیاری مکمل تھی۔ اپنے موبائل پر ریسیو ہونے والی فائلیں دیکھ کر وکی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سرخ پشت والے بندروں کی کھیپ کل ہی فانگ کے ہاتھ لگی تھی اور یہ ابھی ٹاپ سیکرٹ تھا۔ وکی چند منٹ اپنے موبائل پر مصروف رہا، پھر موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے بولا، تمہیں چند گھنٹے انتظار کرنا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اناڑی تکیے پر پھیلتے ہوئے بولا، اس دوران میں ایک اور سودا کر لیتے ہیں۔ اس کے انداز نے وکی کو چونکایا۔ کیسا سودا؟ اناڑی نے سرسراتے انداز میں کہا، عرفان ڈوگر کا سودا۔ عرفان ڈوگر کے بدلے بندر اور منہ مانگے دام۔ وکی کو جیسے 1000 وولٹ کا کرنٹ چھو گیا تھا۔ کون عرفان ڈوگر؟ اناڑی ہنسا۔ خود کو بٹھل کا خاص بندہ کہتے ہو اور عرفان ڈوگر سے لا علم ہو، دونوں میں ایک تو جھوٹ ہوا نہ پھر۔ وکی آنکھیں پھاڑے اناڑی کو دیکھ رہا تھا، جس نے آخری فقرہ اردو میں ادا کیا تھا اور جس کا اعتماد دیدنی تھا۔ اسے پہلے بھی شک تھا کہ اس کے مقابل کوئی عام شخص نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ سانپ کی مانند پسٹل کی طرف سرکا، مگر ہدف تک پہنچنے سے پہلے برق سی لہرائی تھی۔ اناڑی کی کلائی سے چپکا بلیڈ جیسا خنجر نہ صرف ایک مخصوص جھٹکے سے باہر آ گیا تھا بلکہ وکی کی گردن کو بھی چھو رہا تھا۔ وکی پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گیا۔ اناڑی کی شکاری جانور جیسی حسیات پوری توانائی کے ساتھ بیدار ہو چکی تھی۔ لڑکی کے مدھم خراٹوں کو اس کی حساس سماعت سن رہی تھی۔ تمہارے پاس ہتھیار نکالنے کا وقت نہیں ہے۔ اناڑی کی برفیلی موت کا سا آہنگ لیے آواز کی سماعت سے ٹکرائی تو اس کی آنکھوں کی سرخی پل بھر میں زردی میں بدل گئی۔ خطرناک نظر آنے والا چہرہ یتیمی کا سا تاثر لیے نظر آنے لگا۔ اس نے گلے کو چھوتی موت سے آنکھیں چرا کر بمشکل کہا، تم کون ہو؟ ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنے پسٹل سے دور ہو گیا تھا۔ صرف سودے کی بات کرو۔ وکی نے تھوک نکلا، اسے ہٹاؤ، بات کرتے ہیں۔ اناڑی نے خنجر ہٹایا۔ سفید چمڑے کو ابھی مزید پوجنا چاہتے ہو تو ہاتھ اب پسٹل سے دور رکھنا۔ وکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ نفسیاتی طور پر وہ اناڑی کی برتری تسلیم کر چکا تھا۔ اس کی کلاس کا اس سے اور بڑا ثبوت کیا ہو سکتا تھا کہ پسٹل ابھی تک وکی کے پاس ہی تھا، مگر اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ مد مقابل اسے پسٹل استعمال کرنے کی مہلت نہیں دے گا۔ وکی نے کہا، میں سگریٹ سلگا سکتا ہوں، کیوں نہیں؟ وکی نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ایک طرف پڑی ڈبی میں سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور تیزی سے 2-3 کش لیے۔ خوف قدرے کم ہوتے ہی اس کا دماغ چلنا شروع ہو گیا۔ عرفان ڈوگر کے بارے میں اس کے پاس برائے نام ہی معلومات پہنچی تھی، وہ بھی سینا گزٹ کے ذریعے۔ اس کا شعبہ کچھ اور تھا اور وہ اپنے کام سے ہی کام رکھتا تھا۔ فی الوقت تو سامنے بڑے اطمینان سے بیٹھی موت کے چنگل سے خود کو چھڑانے کا چیلنج درپیش تھا۔ وکی نے سنبھالا لے کر کہا، ڈوگر کے بارے میں نہیں جانتا، مگر میری پیشکش ہے، دادا کو آمادہ کر سکتا ہوں۔ گڈ، ملاؤ دادا کا نمبر۔ وکی نے موبائل پر وقت دیکھا۔ دادا ابھی سو رہا ہوگا، اسے اناڑی نے اس کا فکرہ مکمل نہیں ہونے دیا۔ دادا کو جگاؤ یا پھر خود سونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے ہاتھ میں دوبارہ سے خنجر جلملا اٹھا۔ جہاں پہلے ہی قدرے گھٹن تھی، وکی کی پیشانی پر باقاعدہ پسینہ چمکنے لگا۔ وہ بولا، دادا کو فوراً کسی گڑبڑ کا اندازہ ہو جائے گا اور اس کے بعد تمہارا سلامت نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ تھوڑا دھیرے چلو، میں تمہارے ساتھ سودا چاہتا ہوں۔ ہمارے درمیان جو ہوا ہے اسے میں بلا سکتا ہوں۔ تم چند گھنٹوں بعد ایک اور ملاقات رکھ لو۔ بات معقول تھی۔ اناڑی اپنا مقصد بھی حاصل کر چکا تھا۔ اس نے رضامندی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں آج شام کو دوبارہ تم سے ملوں گا۔ وکی کی جان میں جان آئی۔ دوبارہ یہیں آؤ گے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ آ بھی جاؤں تو میرا کچھ نہیں اکھاڑ سکو گے، مگر تمہیں کہیں اور دبوچ لوں گا۔ اپنا پسٹل دکھاؤ۔ وکی نے خاموشی سے پسٹل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اناڑی پر سے لہجہ بھر کے لیے اس کی نظر ہٹی اور یہ سیکنڈ کا نصف قیامت ثابت ہوا۔ اس کی تنومند گردن اناڑی کی گرفت میں آ چکی تھی۔ وہ بنا پانی کی مچھلی کے مانند تڑپا۔ اناڑی نے مخصوص جھٹکا دیا اور وکی کی تڑپن جرجری میں بدل گئی۔ وہ جن گھنٹوں کے لیے دنیا مافیا سے بے خبر ہو چکا تھا، اناڑی نے اسے آرام سے لٹا دیا۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے دنیا مافیا سے بے خبر ہو چکا تھا، اناڑی نے اسے آرام سے لٹا دیا اور اٹھ کر پردے کے دوسری طرف آ گیا۔ لڑکی ہنوز اسی انداز میں سو رہی تھی۔ ڈرموں کی دیوار کے اس پار دونوں افریقی اسے تنہا دیکھ کر چونکے۔ ان کے چہروں کی سختی سوا ہو گئی۔ انگریز دان نے بے حد کڑے تیوروں کے ساتھ کچھ پوچھا جو پہلے کی طرح اناڑی کے پلے نہیں پڑا، مگر اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ اسے تنہا واپس آتا دیکھ کر افریقی مشکوک ہو گئے تھے۔ اناڑی نے قدموں کی رفتار بڑھاتے ہوئے فاصلہ ناپا۔ دوسری جانب افریقیوں نے بھی اس کا جارحانہ انداز محسوس کر لیا۔ ان کے ہاتھ بیک وقت اپنے ہتھیاروں کی جانب بڑھے، مگر اناڑی اس سے پہلے ہی حرکت میں آ چکا تھا۔ ہوا میں جست بھرتے ہی اس کے دونوں ہاتھ پل بھر میں ایک افریقی کی گردن پر پڑے تھے اور دونوں پاؤں دوسرے کی گردن پر۔
ایک زوردار جھٹکے سے پیروں میں پھنسا افریقی اڑتا ہوا ڈرموں کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ ڈرموں کے گرنے اور لڑکنے کی آواز نے ماحول میں ارتعاش برپا کر دیا تھا۔ پہلے کی گردن قابو میں رکھتے ہوئے اناڑی ہوا میں ہی کوس کے مانند لہرا کر اپنے شکار کے عقب میں تھا۔ اگلے پل وہ بھی اناڑی کے کندھے کے بعد سر سے بلند ہو کر پشت کے بل تیل سے لتھڑے فرش پر گرا تھا اور کرب کے عالم میں چلاتے ہوئے بری طرح سے بل کھانے لگا۔ پہلے والا ڈرموں کے ڈھیر میں جیسے دفن ہو گیا تھا۔ سارا معاملہ چند سیکنڈ میں نمٹ گیا۔ اناڑی نے ادھر ادھر نظر ڈالی۔ دور سے ڈانگریوں والے چند افراد بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کے انداز میں بدحواسی نمایاں تھی۔ صورتحال کا کسی کو بھی ادراک نہیں ہوا تھا۔ مضبوط اور سیل والے ڈرم گرے تو تھے، مگر ان میں سے کسی کے اندر سے بھی پیٹرول یا ڈیزل لیک نہیں ہوا تھا۔ اناڑی اطمینان کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ یہ ساحل کا ایک بالکل ویران اور پرسکون حصہ تھا۔ تاڑ کے درختوں کے درمیان کہیں اور سے پتھر لا کر مصنوعی ٹیلے بنائے گئے تھے۔ ان ٹیلوں پر خوشنما ہٹ بنے ہوئے تھے اور لکڑی کے پلوں کے ذریعے یہ ٹیلے آپس میں بھی جڑے ہوئے تھے۔ اس جگہ کو زمینی جنت کہا جاتا تھا اور یہاں قیام کا شرف بٹھل کے خاص الخاص مہمانوں کو ہی حاصل ہوتا تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔